العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ لم یأتی نذیرک فی نظر لم یأتی فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج راج تورے سر سو جگ راج تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہدو جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد البحر ولا والموج طغى من
بے کس و طوفان ہوش روبا من بے کس و طوفان ہوش روبا من جدا میں ہوں بگڑی ہے ہوا من جدا بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لم یاد ہیرو کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا انا فی عطش وسخاک یتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر حرم برسن ہار رم جھم رم جھم برسن ہار رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج رے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس شخصیت کو رب کائنات انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کر کے بھیجتے ہیں، اس شخصیت کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں نبی کو نبی کہا گیا، کئی مقامات ایسے ہیں جہاں نبی کو رسول کہا گیا۔ رسول اور نبی، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، رسول بھی اور نبی بھی۔ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام لے کر جانے والا، یعنی آپ نے کسی جگہ کوئی پیغام بھیجنا ہے اور اس کے لیے آپ نے ایک بندہ بھیجا، اسے بات سمجھا کے کہ فلاں بندے کو یہ بات سمجھاؤ۔ عربی میں اس بندے کو جو جا رہا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ لغتاً ہر وہ بندہ، لغت کا معنی میں صرف لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہر وہ بندہ جو کسی کا پیغام لے کر دوسرے کو سمجھائے بتائے اسے کیا کہتے ہیں؟
لیکن اصطلاح میں رسول اس شخصیت کو کہتے ہیں جسے اللہ اپنی کتاب دے کر بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے۔ رسول اور نبی میں فرق کرتے ہوئے علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت، نئی کتاب لے کر آتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے والی کتاب پر عمل کرواتا ہے۔ شریعت اس کے پاس نئی نہیں ہوتی۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس کا نام تھا تورات۔ کیا نام تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام رسول ہوئے، کیونکہ ان سے پہلے جو شریعت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ان کے پاس ایک نئی شریعت آئی، نئی کتاب آئی، نئے احکامات آئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے منصب پر جو شخصیت فائز ہوئی ان کا نام ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان کے اوپر کوئی نئی شریعت، کوئی نئی کتاب نازل، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی وہی تورات جو حضرت موسیٰ پر آئی تھی، وہی شریعت جو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی، اسی کی تبلیغ اور احکام لوگوں کو سمجھائیں۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو علماء فرماتے ہیں رسول وہ شخصیت ہوتی ہے جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آتا ہے، اور نبی وہ شخصیت ہوتی ہے جو کوئی شریعت بھی نہیں لاتا اور نئی کتاب بھی نہیں لاتا، بلکہ پہلے سے موجود شریعت کو اور پہلے سے موجود کتاب کو لوگوں میں سمجھاتا ہے، اس کی تعلیمات بتاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب سمجھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی کہتے ہیں اور رسول بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی کہتے ہیں اور نبی بھی کہتے ہیں۔ اتنا قاعدہ یہ یاد رکھیے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی کیا؟ کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی، اور جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، صرف نبی ہوتا ہے۔ تو قرآن مقدس میں آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی تعلیمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھیں، ہمارے دین میں بھی وہ موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، ختنہ۔ یہ جو ہم ختنہ کرواتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کی شریعت کا حصہ ہے۔ وہ الگ بات کہ ہمارے نبی نے بھی اس کو اپنی امت کے لیے برقرار رکھا۔ دوسرا، یہ جو ناخن ہم ترشواتے ہیں یہ اس سے پہلے نہیں تھے، پہلی بار حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ یہ ناخن اپنے تراش لیا کریں۔ ان کی امت میں یہ آیا، پھر یہ عمل ہمارے نبی نے ہمارے لیے بھی برقرار رکھا۔ اسی طرح یہ جو ہم خط کرواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، یہ اس سے پہلے نہیں تھا، حضرت ابراہیم سے پہلے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کو یہ تعلیمات دی گئیں، پھر ہمارے نبی نے بھی ان تعلیمات کو اپنی شریعت میں برقرار رکھا۔ یعنی جو شریعت پہلے گزر چکی تھی اس میں کچھ ایسے کام تھے جو اس شریعت میں بھی موجود ہیں، اس حیثیت سے ہمارے رسول کو نبی کہا جاتا ہے۔ آپ پر ایک نئی کتاب آئی، نئی شریعت آئی، اس وجہ سے آپ کو رسول کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب سمجھیے کہ نبوت ہوتی کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ اور ہے، میں اس کی جانب بھی اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ وہ یہ ہے
کہ قرآن پاک کے جتنے تراجم موجود ہیں فی زمانہ، آپ جس کو بھی پڑھیں گے جہاں پہ لفظ آیا یا ایھا النبی، وہاں نیچے ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ یہی لکھا ہے اے نبی۔ کیا لکھا ہے؟ اوپر عربی میں بھی نبی تھا، نیچے اردو میں بھی اس نے نبی لکھ دیا۔ تو ہم اس بات تک پہنچ ہی نہیں سکے جو نبی کو نبی کہنے کی وجہ ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب مثال کے طور پر میں نبی کا ترجمہ کروں آپ کے لیے وہ نیا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسی قرآن میں یہ نہیں پڑھا۔ آپ نے جتنے بھی ترجمے والے قرآن پڑھے ہوں گے وہاں پہ یہی لکھا ہے یا ایھا النبی، اے نبی۔ مگر ایک ہے جس کو عاشقوں کا امام کہتے ہیں، سبحان اللہ، ایک ہے جس کو عاشقوں کا امام کہتے ہیں، ایک ہے ایسا جو بارگاہ مصطفی میں مقبول بھی ہے، منظور بھی ہے۔ وہ مدینہ جائے اور جا کے کہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کہنے کی دیر ہو اور سرکار آ جائیں اور آ کے کہیں احمد رضا تیرے جیسا کوئی نہیں پھرتا یہاں، تیرا مقام الگ ہے، تیرا مرتبہ الگ ہے۔ آپ نے جب ترجمہ کرنا چاہا تو آپ نے یہ لفظ نہیں لکھا، یا ایھا النبی کا ترجمہ آپ نے یہ نہیں کیا اے نبی۔ بتاؤں کیا لکھا ہے؟ اے غیب دان نبی۔ کیا لکھا ہے؟ ہاں ہن اتنے جناب اختلاف شروع ہو گیا جی، دیکھو جی سنیا نے ودھا دیتا، میں کہ نہیں ودھایا تے نہیں ہے، ہن دسنے تانوں کہ کتھوں ودھایا تے کتھوں گھٹایا۔ اسی ودھایا نہیں ہے بلکہ تسی جی بولو کہ سمجھ آ رہی جتے، اسی ودھایا تسی کی کیتا، ہن پتہ نہیں تسی اپنے آپ گھٹایا یا تانوں کتوں پیسے لبے تسی تاں گھٹایا۔ اینی ڈیٹیل وچ میں جا نہیں سکدا۔ عربی دا لفظ ہے نابعن۔ کی لفظ ہے؟ نابعن۔ اس سے بنا ہے نبی۔ نابعن کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایسی خبر جو بظاہر کسی کو معلوم نہ ہو۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، اصل مطلب ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ خبر وہی ہوتی ہے نا جس کا ہمیں پتہ۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ابھی آپ کو پتہ چلے جناب، اللہ نہ کرے، ویسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، چلے میں مثال بھی وہی دیتا ہوں جو ریلیٹڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال رمضان مبارک میں ایک طیارہ کریش ہوا تھا کراچی میں، یہ یاد ہے نا ہر کسی کو؟ طیارہ کہاں کریش ہوا؟ ہمیں پتہ تھا؟ ہمارے لیے یہ بات پوشیدہ تھی، کسی نے ہمیں بتایا تو ہمیں وہ چینل ہو سکتا ہے، وہ بندہ ہو سکتا ہے، وہ سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، وہ کچھ ہو سکتا ہے، کسی نے بتایا تو ہمارے علم میں، وگرنہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا ہوا ہے کہ ادھر کے تو چھوڑو، ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ ہماری دکان پہ یا ہمارے گھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ پوشیدہ عمل ہے، غیب کی خبر ہے۔ جب ہم جائیں گے ہمیں کوئی بتائے گا جناب آج تہاڈا پتر نے اے کام کر دیتا ہے، پھر سانوں اس غیب تو آگاہی ہوئے گی جڑے ساڈے واسطے چھپیا سی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نابا ان کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ایسی بات جس کا بظاہر معلوم ہونا مشکل ہو، اس بات کو بتانا اسے کہتے ہیں غیب کی خبر دینا۔ اللہ ایک کے، یہ ایک خبر ہے، اللہ یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو یہ خبر جس بندے نے دی، بلکہ میں یوں کہوں گا 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے دی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے یہی کہا نا، اللہ ایک ہے۔ تو قوم کا یہی سوال تھا، جناب تسی دیکھیا؟
نہیں سمجھے تسی دیکھیا کہ ایک کے اس نبی دا جواب یہی ہوندا سی دیکھیا تے نہیں سنیا ضرور ہے، دیکھیا تے نہیں، پر جدوں آمنہ دے لال نے کیا نا اللہ ایک کے تے پوچھن والیاں نے پوچھیا تسی دیکھیا ہے؟ آپ نے اے نہیں فرمایا سنیا ہے، پڑھیا ہے، دیکھیا نہیں، بلکہ فرمایا رائی تو ربی فی احسن صورتن۔ میں جڑی گل تانوں دس رہا ہے میں ہوا وچ نہیں پیا چھڑدا، میں اپنے رب نو اکھیں ویکھ کے آیا ہاں۔ اب کوئی بندہ جتنے مرضی عمل کر لے، جس مرضی درجے پر پہنچ جائے، وہ اللہ کو دیکھ، اس کی دلیل قرآن میں ہے، اس کی دلیل قرآن میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، جب کوہ طور پہ گفتگو ہوئی، کلام ہوا، بات سنی، بڑی میٹھی بات، بڑی پیاری بات، لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، وہ کہہ بیٹھے آ رہے نہیں، اللہ گلاں تے کرنا ہے پر کدی سامنے آ، میں ویکھنا چاہنا، میں ویکھنا چاہنا کہ جڑی ایڈی پیاری خوبصورت میٹھی میٹھی آواز ہے وہ آپ کے ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تے آ جاؤں گا پر تو نہیں ویکھ سکیں گا، میں کیونکہ میرے واسطے تے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں، میں تے قادر ہاں، ساریاں قدرتاں، شاناں، عظمتاں، رفعتاں، بلندیاں دا مالک، میرے واسطے کچھ مشکل کی ہے، پھر تیرے اندر انی صلاحیت نہیں کہ تو منو ویکھ سکیں۔ میں سمجھائے ریاسی کہ کوئی بندہ کسے درجے تے آ جاوے، نبی تو وڈا درجہ تے کوئی نہیں ہے نا، بے بندہ ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، غوث، ابدال، عبد العباد، واحد، یہ بھی درجہ ہے ولی کا، یہ بھی کیا ہے؟ درجہ ہے ولایت کا، واحد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے ہم منصب دوسرا کوئی نہیں ہوتا دنیا میں، جی۔ تو یہ بن سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق عبادت اور ریاضت اور محنت کے ساتھ ہے، جو محنت کرے گا اسے یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا، تو جنہیں نماز نہیں پڑھنی انہیں یہ مرتبہ کتوں حاصل کرنا؟ اللہ اکبر۔ تو میں کی کہہ رہا سی، موسیٰ علیہ السلام درجے میں نبی ہیں، انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ آگے ایک اور بات بھی ہے، شاید ہم اس بات کو کبھی تسلیم نہ کرتے اگر بات یہاں تک ہوتی تو، بلکہ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں پہاڑ پہ ڈالتا ہوں تجلی، تو دیکھ پہاڑ کو، میرا ایک نظارہ، ایک جھلک آئے گی وہاں پر، سارا نہیں، ایک جھلک سمجھتے ہیں، وہ آئے گی جیسے بجلی چمکے نا آسمان پہ تو آنکھوں میں ایک چندیاپ سی آتی ہے، اسے جھلک کہتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ اور تو اپنی جگہ پہ قائم رہا پھر میں بھی آ جاؤں گا سامنے، پھر تو دیکھ پائے گا۔ وہ جھلک جو دیکھی ہے تو قرآن کہتا ہے فلما خر موسیٰ صاعقہ، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش و حواس کھو بیٹھے، جی۔ یہ ہوا، اب درجے میں یہ نبی ہے، نبی سے بڑا درجہ میں آگے نہیں جانا، نبی سے بڑا درجہ بندوں میں اور کسی کا نہیں ہو سکتا، لہٰذا جب نہیں ہو سکتا تو بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ کوئی سمجھ آئیے؟ ہوں ایک گل اتنے ہو رہے، نبی ہونے حضرت موسیٰ بھی نبی تے ساڑھے نبی بھی، اچھی بولو، موسیٰ بھی نبی تے ساڑھے نبی بھی نبی، نبوت کے درجے میں تو دونوں برابر ہیں۔ ایک نو جواب آندا ہے تو ویکھ نہیں سکتا، دوجے ستے پہ نو اٹھا کے کہندا تینوں ملنا ہے اتے،
وہ نہیں سمجھ آئی تانوں، میں سمجھا رہا ہوں تانوں، نبی ہونا درجے چ دوویں برابر، موسیٰ بھی نبی اور ہمارے نبی بھی نبی، موسیٰ بھی رسول ہمارے نبی بھی رسول، موسیٰ کو بھی کتاب ملی تورات اور ہمارے نبی کو بھی کتاب ملی قرآن مجید، نبوت میں دونوں برابر، رسالت میں دونوں، پر ایک کو جواب آتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا، ایک نو 70,000 فرشتیاں دی برات دے کے براق دے کے بھیجدا جا میرے محبوب نو لے آنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد، درجے میں برابر، نبوت میں برابر، رسالت میں یہ تو برابر ہے، پر محبوبیت میں برابر تو نہیں ہے نا۔ وہاں جبرائیل جہاں کے آ کے یہ کہے ان ربک لجشتاق لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تیرے اللہ نو اج شوق چڑھیا تیرے نال ملاقات کرن دا۔ سرکار نے فرمایا کرنا کی ہوئے گا؟ فرمایا بن ٹھان کے تیار ہو جاؤ، آج غسل مبارک فرماؤ، زلفاں نو تیل لاؤ، کنگھی کرو، سونے کپڑے پاؤ، سونا امامہ بنو، دلہا تسی بن جاؤ، براق آئیے، برات بھی نہ لائیے۔ جی تانوں لے کے جانا ہے، کتھے لے کے جانا ہے جی؟ اللہ تانوں ملنا چاہتا ہے۔ یہ ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ جی میں بتا رہا تھا کہ نبی کا ترجمہ غیب کی خبر دینے والا، اور کبھی کبھی اس کا معنی ہوتا ہے خبر لینے والا۔ جس نے خبر دی ہے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس نے خبر لی ہے اسے بھی نبی کہتے ہیں، یعنی جس کو یہ خبر پہنچائی گئی ہے اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ ٹائم مک بھی گیا ہے جب میں شروع کی تے تمہید ہی بن رہے ہوں جی، اچھا جلدی کر رہے ہو نا تسی، جب بندے آئے کوئی نہیں، باہر ایک بندہ نہیں نظر آ رہا۔ اللہ اکبر۔ چلو جڑے بیٹھے نے تسی کوشش کر لینا مسجد دی خدمت کرتے جانا، جڑے نہیں ہیں انہاں دی کمی بھی ہن تسی پوری کرنی ہے، اور میں کی کہہ سکنا۔ اچھا جی، جو خبر دے رہا ہے اسے بھی، اور جس نے خبر لی ہے اسے بھی۔ ہن یہ مطلب اے نہیں کہ اسی نبی ہاں کیونکہ خبر تے سانوں ملی ہے، نہیں، وہی بندہ جس نے خبر دی ہے وہی خبر لینے والا بھی ہوتا ہے، جو خبر دینے والا ہوتا ہے وہی خبر لینے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو آج کا سسٹم ہے اس سے نکل کر تھوڑا سوچئے گا، پرانے زمانے میں جائیے، جو بندہ قاصد بن کے آتا تھا کسی کے پاس کوئی پیغام دینے، وہ جواب بھی لے کے ہی جاتا تھا۔ نہیں سمجھ آئی تو میں آج کی آپ میڈیا کی بات کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ تو ٹی وی میں بیٹھ کے خبر پڑھ دیتے ہیں، ان کو کیا پتہ کس پر کیا گزری ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا نا۔ جس نے خبر سنی ہے پتہ تو اس کو چلتا ہے کہ جناب یہ میرے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ مثال دے طور پہ بجلی کے ریٹ بڑھ گئے، یہ خبر ہے، انہیں بہ کے پڑھ دیتی ہے، وہ بھی مسکراندے ہو یہاں بڑا سونا چہرہ بنا کے ہار سنگار میک اپ فوکپ سارا کچھ کر کے بجلی کے ریٹ بڑھا دیے حکومت نے، خوش ہو کے پڑھیا، پر جڑے غریب نو پہلے بل نہیں دے سکیا انہیں جدوں سنی وہ دے کی گزری انہوں کی پتہ ہوئے۔ بھئی ایک بندے کا بل پہلے ہی پینڈنگ ہے، یہ خبر سن کے اس کو کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی؟ نہیں۔ آج کے ماحول میں خبر دینے والے کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ جس کو خبر دی ہے اس کی اس وقت کنڈیشن ہے، حالت کیا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ پیچھے جائیں، جو خبر دینے والا ہوتا تھا وہ خبر لینے والا بھی، اور ہمارے نبی تو 14 صدیاں پہلے آئے تھے، کچھ صدی نہیں، کوئی 50 سال نہیں، کوئی 100 سال، بلکہ کتنے ہون تے 14.5 تے گل پہنچ چکی ہے، کتنے 14.5 یعنی 15 پورے ہونے والے ہیں تقریباً۔
اتنے 100 سال پہلے نبی نے خبر دی بھی ہے اور امت کی خبر لی بھی ہے. خبر دی بھی ہے اور امت کی خبر لی کیسے ہے؟ جنوں بھی کوئی تکلیف ہوئی، جنوں بھی کوئی مصیبت آئی، جنوں بھی کوئی پریشانی ہے، کتنے پہنچیا؟ رسول دے در تے رسول نے اے نہیں کہ جناب میرا کام یہی سی کہ میں دساں اللہ ایک کے، میں دساں او دے فرشتے جڑے نے نا جناب او دے وچ جبرائیل میکائیل اسرافیل ہے، میں تانوں اے دساں کہ وضو کنج کرنا ہے، میں تانوں اے دساں نماز کنج پڑھنی ہے، میں تانوں اے دساں کہ حج کنج کرنا ہے، میں تانوں اے دساں کہ زکوٰۃ کنج دینی ہے. میں انہاں کماں واسطے آیا، لہٰذا میں تہاڈیاں تکلیفاں تے مشکلاں دا حل نہیں کر سکدا. اے کدی نہیں سنیا سی. اے ضرور سنیا ایک بندے دی اکھ نکل گئی، اکھ چکی انہیں تے سرکار کول پہنچ گیا. سونیا تانوں تیر پیا لگدا سی، مینوں پتہ چل گیا کہ میرے نبی دو آ رہا. اگر لگ گیا تانوں تے تہاڈی اکھ باہر آ جائے گی. حضرت تہاڈی باہر آوے تے اے تے سانوں گوارا ہی نہیں جدوں تیکر ساڈی جو ہے نہیں سمجھ آ رہی. تانوں ہجے بھی نہیں سمجھ آ رہی بھئی ساڈی اکھ جدوں تیکر ہے ادوں تیکر تہاڈی باہر آوے اے ہو نہیں سکدا، پر ہن باہر آ گئی ہے تے آئی بھی تہاڈی حفاظت کردے آئے. تو سرکار فرما دیندے یار کسی آئی اسپیشلسٹ کھل جا، اکھاں دا مریض ڈاکٹر لب جی، کوئی ایسا سرجن ہو جو نکلا ہوا ڈھیلا دوبارہ لگا دے. کائنات میں ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا. سرکار نے فرمایا تینوں مشکل آئی ہے، اسی مشکل کشا جو بن کے آئے ہاں. اسی صرف خبر دین تے نہیں نہ آئے، اسی لین بھی آئے ہاں. خبر لین بھی آئے ہاں. تہاڈی مشکل ہے اسی تہاڈے نال بھی کھڑے ہاں. لیا ڈیلا ایتھے لا. وہ جدوں لگ گئی تے وہ کہندا پتہ نہیں لگدا پہلے زیادہ صحیح دسدا سی کہ ہن زیادہ صحیح دسدا ہے. جی ساڈی پنجابی وچ کہندے نے تھوک نال پکوڑے تلنا. اے سنیا تسی کدی؟ ساڈی تھوکے چ بیماریاں ہی بیماریاں، ساڈی تھوکے چ اور کیسی لعاب ملی سرکار کو. میں ایک اور حدیث لگا جے پڑھن ایسے ٹاپک ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. حضرت ام عاصم، کیا نام بتایا میں نے؟ یہ صحابیہ ہیں. یہ کیا ہیں؟ صحابیہ ہیں. اور صحابی کی بیوی ہیں جن کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد. کیا نام ہے صحابی کا؟ عتبہ بن فرقد. یہ صحابی ہیں جناب. ان کی بیوی ام عاصم ہیں. یہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موصل فتح ہوا. کیا فتح ہوا؟ موصل فتح ہوا. تو حضرت عتبہ اس فتح میں شامل تھے، یعنی مسلمان فوج میں یہ شامل تھے. فتح ہو گیا، باقی سارے چلے گئے، حضرت عتبہ وہیں رہے. آپ نے 4 شادیاں کی وہیں. کتنی؟ ان میں سے ایک ام عاصم ہے. ان میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ ام عاصم. اچھا، ان 4 سے جب شادی ہو گئی تو ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی ہر وقت. کیا آتی تھی؟ اتنی خوشبو آتی تھی کہ جو ساتھ کھڑا ہوتا تھا اس نے پہلے نہ کبھی ایسی خوشبو سونگھی ہوتی، نہ بعد میں تلاش کرنے کے بعد ایسی اسے میسر آتی. یہ فرماتی ہیں کہ ہم 4 تھیں. ہم نے کہا جی جب 4 ہو گئی نا، ہر بیوی کی خواہش ہوتی تھی میں خوشبو لا کے زیادہ خوشبودار بن کے باقیاں تو نمبر. پر اسی جدوں 4 کٹھیاں ہو کے جاندیاں ساڈی پھیکی تے انہاں دی بڑی سواد خوشبو. اسی بڑے بڑے مسک بھی لائے، عطراں بھی لائیاں جناب، کستوریاں بھی لائیاں، پر جیڑی خوشبو انہاں ہی چوں آندی سی وہ ساڈے چوں نہیں سی آندی. اللہ اکبر. اگے فرماندیاں نے کہ ایک دن نہ انہاں کول پوچھا گیا جناب اسی ساریاں مارکیٹاں چوں خوشبوواں منگوا کے لا بیٹھے ہیں، پر جدوں تسی آندے ہو ساڈیاں ختم ہو جاندیاں، تہاڈی اتنے رہندی.
ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜੇ? ਕੌਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਫਿਨਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਕੜਾ ਕਾਕੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ये बच्चों में होता है ना आम तौर पे, वो निकल आता है उनको। वो जब निकली तो मेरी माँ मुझे उठा के सरकार के पास ले गई। सोने बच्चे दे जिस्म उत्ते फिनसियां निकल आईयां ने, बेआराम रहिंदा है, सोंदा नहीं, कुछ खांदा नहीं, कुछ पींदा नहीं। अगे सरकार ने ऐ नहीं फरमाया माई मेरे कोल जो लई है, मैं केड़ा डॉक्टर हाँ, मैं केड़ा तबीब हाँ, मैं केड़ा हकीम हाँ, बल्कि सैयां कोल जदों गए ने सरकार ने इन्हां दी वालदा नूं फरमाया इन्हां दे कपड़े ला के लियाओ, सिर्फ लंगोट पवाओ। उन्हां दी वालदा ने उन्हां नूं लंगोट पवा के कपड़े उतार दिते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने बिठा दिता। सरकार अपनी लुआबे मुबारक कड्डण, फिर फिनसी उत्ते ला देण, फिर कड्डण, फिर फिनसी उत्ते ला देन, फिर कड्डण, फिर फिनसी उत्ते ला देन। हज़रत उतबा बिन फरकत फरमांदे ने नबी पाक ने मेरे सारे जिस्म उत्ते जिन्नियां फिनसियां सी सारियां उत्ते अपनी लुआब लईए। उस दिन दो बाद अज तिकर कदी ना पहले खुशबू इस्तेमाल कीती है, ना अज करना वा, ना कयामत तिकर करांगा। मेरी कोई खुशबू नहीं, लुआबे मुस्तफ़ा दी खुशबू जे। अल्लाहु अकबर। मैं दस रहा सी जिहड़ा नबी खबर देण आंदा है वो उम्मत दी खबर ऐ ते गल हो गई दुनिया दियां मुश्किलां दी। इत्थे भी नबी उम्मत दी खबर लैंदे ने, जदों मर के बंदा कबर च पहुंचे उत्थे भी खबर। अगली गल सुनो जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो हदीस मुबारक मरवी जे लिखी हुई नवादिर उसूल फी मारिफत अहादीस रसूल। इस किताब दे विच लिखिया उस्मान गनी फरमांदे ने काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दफना मय्यतन वक़फ़ सअल लहु तशय्युब औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान गनी फरमांदे ने नबी पाक दे ज़माने च जदों कोई फौत हो जांदा, जनाजा पढ़िया जांदा, उन्होंने कबर च दफन किया जाता, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदी कबर दे उत्ते खड़े हो के कहंदे सी कि अल्लाह ए साडा ए, इनू साबित कदम रखी, डोलन ना दई। किथे खड़े हो के कहंदे सी? कबर दे उत्ते बोलो ना, किथे खड़े हो के कहंदे सी? जदों उन्होंने दफन किया गया की कहंदे सी? या अल्लाह ए साडा ए, इनू डोलन, इनू तकलीफ ना दई, इनू मुश्किल ना दई, इनू परेशानी ना दई। क्यों जी? ए साडा ए। उदों नबी पाक हयात सन, उदों नबी पाक हयात सन, इस वास्ते कबर उत्ते जाके फरमांदे सन ए साडा ए। अगली गल भी हज़रत उस्मान गनी तो मरवी है, आपने फरमांदे ने किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह हजे ते तुसी हयात हो, इस वास्ते कबर उत्ते आके दुआ कर दिओ या अल्लाह साडा इनू साबित कदम रखना, डोलन ना देना, इनू फरिश्तियां दे सवालों दे विच आसानियां पैदा करना, इहदे वास्ते जन्नत तो खिड़की खोलना। पर जदों तुसी दुनिया तो चले जाओगे फिर की बनेगा? फरमाया फिर अंदर आवांगे। परेशान होने की लोड़ नहीं, असी नबी होने ते नबी दी जिंदगी जिमें आलम बरज़ख च इवें आलम अरवाह विच भी सी ते इवें आलम दुनिया विच भी है ते एवें दी जिंदगी साडी अगे कबर विच भी जी
کوئی گل سمجھ آئیے؟ فرماندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفر لأخیہ واسألوہ بالتشیع فإنہ الآن یسأل۔ حضرت عثمان غنی فرمانے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں تواڈے کول موجود ہواں تے میں خود کہاں گا جس قبر اتے میں نہ ہواں اتھے تسی کہہ دینا ساڈا پیغام مٹی نو پتہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی بھئی؟ ایک جگہ تے میں نہیں ہاں تسی بندہ دفن کر رہے اتھے تسی کہہ دینا ہے میری گل لے کہنا ساڈے نبی نے کیا سی۔ وہ گل سمجھ نہیں آ رہی بھئی اتنا سارا کچھ کیوں؟ اتنا سارا کچھ کیوں؟ او دی وجہ ہے کہ سرکار جویں خبر دین آئے نے اویں امت دی خبر لین آئے نے۔ ایسے لئی اعلیٰ حضرت فرمانے نے لے خبر جلد۔ تو انہوں نہیں سمجھ آئی ہجے بھی آپ فرمانے نے لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا۔ یہ گل سمجھئیے اعلیٰ حضرت نے کیوں کیا لے خبر؟ ایدہ ترجمہ وے نبی خبر دیندہ بھی ہے نبی امتی دی خبر لیندہ بھی ہے۔ اگے اعلیٰ حضرت فرماندے نے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے امتی پریشانی دے وچ اپنے نبی نو یاد تے کرے، اے ہو نہیں سکدا کہ سونے نو امتی دی پریشانی دا علم نہ ہووے۔ کی مطلب ہویا سرکار جان دے نے ایدی پریشانی کیے، اے بھی جان دے نے نو کیڑا مرہم لانا ہے تے دی پریشانی مک جانی ہے۔ اس لئے اعلیٰ حضرت سانو سرکار دے در تے لے کے گئے نے۔ اگلی گل سناواں؟ میرے خیال ٹائم پورا ہو گیا، میں اتھوں اگلے جمعے پھر شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے سارے عمل کی توفیق عطا